माय नेम इज़ करीम छापरा اور میں ونٹیج اینڈ کلاسک کار کلب آف پاکستان کا سینئر ممبر ہوں. یہ ہمارا کلب جو ہے وہ 1986 میں جم آغا اور محسن اکرام نے یہ کلب کو اسٹیبلش کیا تھا. اور پہلے تو ہارڈلی 10 20 15 کارز تھیں، بٹ اب یہ کلب جو ہے پہلے کراچی لیول تھا، اب یہ پورے پاکستان میں پھیل چکا ہے. یہ کلب بہت لوگوں کو موٹیویٹ کرتا ہے کہ وہ آئیں، اپنی گاڑیاں نکالیں، اور ہیلپ کرتا ہے ینگسٹرز کو جو نئے کار انتھوزیسٹ ہیں، جن کے پاس گاڑیاں ہیں بٹ نالج نہیں ہے، تو ان کو گائیڈ کرتا ہے کہ کہاں سے کس طریقے سے گاڑی کو ریسٹور کرنا چاہیے. پلس کلب اب اتنا پھیل گیا ہے کہ ہم ریلیز ارینج کرتے ہیں ایوری ایئر. فار دا لاسٹ 9 ایئرز ہم نے ابھی پچھلے مہینے ریلی ختم کی ہے. کراچی ٹو خیبر ریلی ہوتی ہے، اور افغان بارڈر تک ہم جاتے ہیں. کراچی سے ڈرائیو کر کے ڈفرینٹ شہروں میں رکتے ہیں اور شوز کرتے ہیں ہم، تاکہ وہاں کے جو لوگ ہیں، یوتھ ہے، ینگر جنریشن ہے، وہ گاڑیاں دیکھیں اور ان میں بھی دے گیٹ موٹیویٹڈ، اور وہ اپنی جو گاڑیاں ان کے فادر گرینڈ فادرس کی گاڑیاں جو ان کے پاس گراجز میں پڑی ہیں اور سڑ رہی ہیں، ان کو وہ نکالیں اور دیکھیں کہ کس طریقے سے ریسٹور ہوتی ہے. دیز کارز آر پریکٹیکلی آپ دیکھیں گے برانڈ نیو، کیونکہ ہم جو ہے گراؤنڈ اپ ریسٹوریشنز کرتے ہیں گاڑیوں کی. تو اسی وجہ سے ہم جو ہے یہ جو 2000 کلومیٹر کا رن کرتے ہیں، تو یہ پرانی گاڑیاں ہی جاتی ہیں. اس کے علاوہ جو انٹرنیشنل کمیونٹی، جو پاکستان انفارچونیٹلی ہمارا ایک نیگیٹو امیج ہے پوری دنیا کے اندر، جس میں وی آر پیپل سے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن صحیح نہیں ہے، یہاں صرف ٹیررزم، بم بلاسٹ ہوتے ہیں. تو ہم جو ہے وہ یہ کرتے ہیں کہ جی پشاور میں، کراچی میں، جہاں لوگوں انٹرنیشنل کمیونٹی، ٹورسٹ، فارنرز ڈرتے ہیں آتے ہوئے، تو ہم جب ریلی کرتے ہیں، ہمارے ساتھ میڈیا ہوتی ہے، وہ پروموٹ کرتی ہے آ کے دیکھیں، کیونکہ ہم اپنی فیملیز کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے ہیں، تو دیکھیں کتنا سیف ہے اور پاکستان کتنا خوبصورت ہے. تو وہ ہم نے اٹریکٹ کیا ہے فارنرز کو. ہماری ریلیز میں اب فارنرز بھی آتے ہیں، دے پارٹیسپیٹ. اور بلیو می، وہ ہمارا ناردرن ایریاز دیکھ کے سوئٹزرلینڈ بھی کچھ نہیں ہے. ہم نے ایک ریلی کی تھی اسلام آباد ٹو خنجراب، چائنا کی بارڈر تک، اینڈ ہائٹ جو ہے 16,000 فیٹ. امیزنگ. راستے میں جو ہے وہ ناران، کاغان، گلگت، مطلب ہر جگہ، عطاباد لیک. تو یہ ساری چیزیں جب ان لوگوں نے دیکھی تو بلیو می، آئی بین ٹو، ہم لوگوں نے انٹرنیشنل ریلیز بھی کی ہیں، اٹلی، سوئٹزرلینڈ. بٹ جو پاکستان میں بیوٹی ہے، جو خوبصورت میرا پاکستان ہے، میں چاہتا ہوں دنیا دیکھے کہ میرا پاکستان کتنا خوبصورت ہے. آئیں، آ کے دیکھیں، انجوائے کریں، اور ٹورزم بھی پروموٹ ہوگا. دیکھیں جی، ایز اے ینگ گائے، ہر ایک کو شوق گاڑیوں کا تو ہوتا ہے، لڑکے کو اسپیشلی. مجھے بھی تھا، اور ڈیورنگ مائی کالج ڈیز اور کالج کے بعد بھی آئی یوز ٹو ہیو دا بیسٹ اسپورٹس کارس. اور اس کے بعد یہ اتنی کامن ہو گئی تھی گاڑیاں کہ ہر ایک کے پاس ہونے لگی. اس وقت ہوتی تھی 2-3 لوگوں کے پاس، 4 لوگوں کے پاس، آئی کین نیم دیم، جن کے پاس گاڑیاں ہوتی تھیں. اور اس کے بعد پھر مجھے یہ تھا کہ میرے پاس کوئی گاڑی ہو جو یونیک ہو، ون آف کائنڈ. تو دیٹس ہاؤ آئی انٹرڈ دس ہابی آف کلیکٹنگ ونٹیج کارس. اور اب میرے کلیکشن میں الحمدللہ 16-17 گاڑیاں ہیں، اسٹارٹنگ فرام 1924 سے لے کے اور 1970s تک کی. ڈفرینٹ برانڈ ہے. اور یہ گاڑیاں جب ہم لیتے ہیں تو کچھ گاڑیاں تو اچھی کنڈیشن میں بھی مل جاتی ہے، بٹ موسٹلی بڑی نگلیکٹڈ ہوتی ہیں، سالوں سے بند پڑی ہوتی ہیں. اور اس کو جو ہے جب ہم ریسٹور کر لیتے ہیں، ایٹ لیسٹ میں جب اس کو ریسٹور کر لیتا ہوں، تو مجھے یہ ایک فیلنگ آتی ہے کہ آپ نے جیسے مردے میں ایک جان ڈال دی ہے. جسٹ لائک ایک بندہ مرا ہوا تھا، اس کو آپ زندہ کر دیے، اینڈ ایک سیٹسفیکشن ملتی ہے کہ یس، یو ہیو اچیوڈ اٹ. اور گاڑی آن روڈ ہوتی ہے، دین اس کا چلانے کا پھر پریشر ہی اور ہے. ایک لائنر میں اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس کو میں، اس ہابی کو یا اس کو میں کیا کہوں گا، تو آئی وڈ سے کہ سیونگ دی ہیریٹیج، سیونگ دا موٹرنگ ہیریٹیج. کیونکہ یہاں ہی سے موٹرنگ اسٹارٹ ہوئی تھی، اور اس کو آپ پریزرو کر رہے ہیں. دیٹس اٹ. میں ریلیٹیولی محسن، جیم ہے، عماد ہے، واحد ہیں، ان لوگوں سے تو میں ریلیٹیولی بہت لیٹ آیا ہوں اس ہابی میں. آئی کیم ان دس ہابی ان 2004، جب میں نے پہلی گاڑی لی تھی جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں، رولس روئس 1924 کی.
تو ریلیٹیولی آئی ایم نیو, بٹ لکیلی آئی گاٹ دا اولڈسٹ اینڈ دا موسٹ ہسٹوریکل اور بیسٹ کارز آپ کہہ لیں, کیونکہ میں نے لکی ہوں کہ ایک آدمی کی ہر ایک کی ایک ڈریم ہوتی ہے کہ اس کو ایک جو اس نے اچیو کیا اس کی ایک ریکگنیشن اس کو ملے. اینڈ آئی واز لکی انف کہ آئی واز دا اونلی ون who has ever participated in Concours d'Elegance. I was invited with 2 of my cars, جو پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں, ایک رولس رائس سے ایک ہپ موبیل ہے. اور یہ وہ ایونٹ ہوتا ہے جس میں ڈزنٹ ایکچولی آپ کو یو ڈونٹ کوالیفائی جسٹ بائی اوننگ اے کار. آپ کی گاڑی اس لیول کی ریسٹور ہو یا اس کے ساتھ ہسٹری ہو, تب دین یو گیٹ این انویٹیشن. اٹس بائی انوائٹ اونلی, اور پوری دنیا سے گاڑیاں آتی ہیں. اور آئی واز لکی انف کہ جی آئی گاٹ دی انویٹیشن فار 2 آف مائی کارس. اور میں نے یہ رولس رائس ہے 1924 کی, اور اس کے برابر میں ہپ موبیل ہے 1929 کی, وہ لے کر ہم گئے تھے اینڈ پارٹیسپیٹیڈ. اینڈ الحمدللہ ہم نے وہ ایونٹ جیتا تھا. دنیا سے گاڑیاں آئی ہوئی تھی. وی ون دا فرسٹ, دیکھ رہے ہوں گے آپ ٹرافی, فرسٹ اینڈ تھرڈ دونوں پوزیشنز ہم کو ملی تھی ہماری گاڑیوں کے لیے. جو میگزینز ہم پڑھ کے موٹیویٹ ہوتے تھے, ان میگزین کے کور پہ جو ہے وہ میری تصویریں, میری گاڑی کی تصویریں, میرے انٹرویوز. اینڈ اٹ واز جسٹ لائک جب جیتے تھے اس کے بعد یہ ہو رہا تھا کہ ٹائم مجھے دینا پڑ رہا تھا لوگوں کو. اتنے میگزینز والے ہر ایک کو ایک سلاٹ دیا ہوا تھا آدھے گھنٹے کے بعد, تو اگلا پورا دن جو ہے میرا انٹرویوز میں چلا گیا. دیکھیں اب جو ہے وہ بڑا ایز ایئرز پاس آن, اور 9 سال سے ہم کرتے آ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی بہت زیادہ اب اویئرنیس آ گئی ہے. لوگ بہت اپریشیٹ کرنے لگ گئے ہیں. ایون اب میڈیا بھی بہت کور کرتا ہے اس چیز کو. ساری دنیا میں آپ دیکھیں گے کار میوزیمز ہیں. اب یہ گاڑیاں اور یہ شوق جو ہے اٹ سیلف اتنا وہ ہے کہ وی نیڈ اے اسپیس, گورنمنٹ اسپیس دے جس پہ ہم میوزیم بنائیں جیسے دنیا بھر میں ہوتا ہے. ہمارے پاس بہت بہت امیزنگ گاڑیاں ہیں پورے پاکستان میں, بڑی ہسٹوریکل گاڑیاں بھی ہیں. تو آئی ووڈ لائک کہ سم ڈے, آئی ہوپ وی آر ورکنگ فار اٹ, لیٹس سی سم ڈے وی اچیو دس گول آلسو کہ جی ایک میوزیم پراپرلی سیٹ اپ ہو. دیکھیں جی سب سے زیادہ تو گاڑیاں جو ہے وہ کراچی میں ہیں. اس کے بعد یس لاہور میں بھی ہیں, اسلام آباد میں بھی ہیں, بٹ کراچی میں سب سے زیادہ ہے کیونکہ یہ ہابی شروع یہیں سے ہوئی تھی. یہ پورا پاکستان کا ایک ہی کلب ہے. تو یہ سمجھ لیں کہ ساری گاڑیاں کراچی والی بھی جو ہے وہ اسلام آباد کی بھی ہے اور لاہور کی بھی ہے. اس بار جو میں نے ریلی کی تھی وہ میں نے MGA میں کی تھی 1960 کی, اور یہ وہی گاڑی ہے جو میں خجرات تک لے گیا تھا. اور امیزنگ بات اس گاڑی کی ہے کہ اٹس فن ٹو ڈرائیو, اینڈ پہاڑوں پہ اسپیشلی اٹس امیزنگ. اور اس گاڑی کا یہ ہوا تھا کہ 16,000 فٹ پہ گاڑی لے جانا, دیٹ واز مائی اولڈسٹ کار جو ہمارے پورے گروپ کے اندر 55 کی بھی تھی, 53 کی بھی تھی, بٹ وہ گاڑیاں اوپر نہیں پہنچ سکی. دس واز دا اونلی کار جو اوپر چلی گئی, اولڈسٹ کار. سو آئی گاٹ دیٹ ٹرافی آلسو فار دیٹ کار. اور جب میں نے وہ تصویریں ڈالی تو ایک موس موٹرز کر کے کمپنی ہے, ان کا مجھے دیور سرپرائزڈ کہ جی 16,000 فٹ پہ یہ گاڑی کام کیسے کرتی ہے, کیونکہ اس میں کاربوریٹرز ہوتے ہیں. ایز یو گو اپ آکسیجن کم ہو جاتا ہے, اینڈ دیور سرپرائز کہ اوپر یہ چڑھی کیسے. دین آئی ہیڈ ٹو ٹیل دیم کہ جی میں اوپر جاتے ہوئے جہاں گاڑی تھوڑی پرابلم کر رہی تھی تو میں فیول کو لین کرتا تھا, کیونکہ آکسیجن کم ہوتا ہے, فیول برن ہونے میں پرابلم ہوتا ہے, تو اس کو لین کرتے تھے اور گاڑی پھر اوپر چڑھ جاتی. تو 16,000 پہ لے گیا. آئی تھنک دے سے کہ ہمیں نہیں, ہمارے ریکارڈ میں نہیں ہے کہ یہ گاڑی 16,000 فٹ تک بھی جا سکتی ہے. تو اٹ واز ایک وہ اپریسیشن بھی اچھا لگتا ہے کہ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی اس کو ریکگنائز کرتی ہے اس چیزوں کو. لوگ کہتے ہیں, پوچھتے ہیں اکثر کہ جی کتنے پیسے لگ گئے, کیا ہوا. تو ٹرسٹ می, اس میں پیسوں سے زیادہ جو آپ کی ایفرٹ, سویٹ اینڈ بلڈ جو لگتا ہے اس کی تو کوئی قیمت نہیں ہے. جسٹ لائک یور کڈز, یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دیم. گاڑیوں کا خیال رکھنا ہے, ان کو پراپر مینٹیننس اور ان کا لک آفٹر ضروری ہے. تو آئی ووڈ نیور پارٹ وے وتھ اینی آف مائی کار. یہ ساری گاڑیاں مجھے بہت بہت عزیز ہیں. ہم نے انٹرنیشنل ریلیز کی جس میں ہم اٹلی جا کے ہم نے 10 دن 12 دن وہاں ڈرائیو کی گاڑیاں, سوئٹزرلینڈ تک بارڈر تک گئے, دین وی کیم بیک. پورا اٹلی ہم ونٹیج کارز میں. اسی طریقے سے ہم چاہ رہے ہیں کہ جی فارنرز بھی آئیں, اور باہر کے ہمارے پڑوسی ہیں جو انڈیا, ان کے ساتھ جو ہے وی ہیو بین ٹرائنگ کہ ان کے ساتھ کوئی ایونٹ ہم کریں, کیونکہ وہ اپنی گاڑیاں یا تو بارڈر سے کراس کر کے ہماری طرف لائیں یا ہم وہاں لے جائیں. اس کو ایک فرینڈشپ ریلی کر کے ہم وہ کریں کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ ہو. کسی طریقے سے جو ایک ہمارے دونوں ملکوں میں وہ ہوا ہے ڈفرینسز, اس کو کم کریں. جیسے کرکٹ کے ساتھ
ہوتا ہے اسی طریقے سے یہ بھی ایک میڈیم ہے. وہاں کے کلب جو ہے وہ ہمارے ساتھ ان ٹچ ہیں. دے وڈ لو ٹو کم اوور, وی وڈ لو ٹو گو دیئر. اور کوشش ہے کہ دیکھیں ایٹ سم پوائنٹ ان ٹائم ان ویری نیئر فیوچر ہم یہ گول بھی اچیو کر لیں کہ جی ہم بارڈر کراس کر کے گاڑیاں وہاں لے جائیں یا وہ یہاں لے آئیں گاڑی. اب اس پرٹیکولر گاڑی کے بارے میں جو میری فرسٹ میں نے گاڑی لی تھی یہ 2004 میں, یہ گاڑی نواب آف بہاولپور کے کلیکشن میں تھی. اور یہ گاڑیاں یہ فیملی لٹیگیشن میں تھی. اینڈ دس کار واز سٹنگ آن برکس فار دا لاسٹ 46 ایئرس. یہ اینٹوں پہ لٹرلی اٹ واز سٹنگ آن برکس. اور جب ان کا آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ ہوا اینڈ دا فیملی ڈیسائیڈڈ کہ یہ گاڑی جو ہے آکشن کی جائے گی اور جو اس کی پروسیڈنگز آئے گی وہ آپس میں فیملی میں سپلٹ ہوگی. آئی واز لکی انف کہ میرا جو بچپن کے دوست ہیں صاحبزادہ, آئی ووڈ لائک ٹو نیم ہم صاحبزادہ عمر عباسی, وہ میرے ساتھ چائلڈہڈ فرینڈ. تو آئی آسکڈ ہم کہ جی میری طرف سے آپ جو ہے بیڈنگ دیں. اور یہ جو گاڑی دیکھ رہے ہیں 1924 کی رولس رائس, یہ میرے پاس 2004 میں آئی. اس گاڑی کے بارے میں لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے کہ جی یہ قائد اعظم کی گاڑی ہے. یہ قائد اعظم صاحب کی گاڑی نہیں ہے. یہ گاڑی نواب آف بہاولپور کی کلیکشن تھی. دس کار اس وقت تو وہ رولس رائس نہیں تھی, تو دس کار واز پارکڈ ان ملیر, یہاں پر ان کا بہاولپور پیلس میں. اینڈ قائد اعظم آسکڈ کہ وہ کوئی گاڑی ان کو دی جائے جب انڈیپینڈنس آزادی ہمیں مل رہی تھی. تو نواب صاحب نے یہ گاڑی لون کی تھی قائد اعظم صاحب کو, اور یہ ان کے استعمال میں رہی ہے, زیر استعمال کافی ٹائم. لارڈ ڈوئی ماؤنٹ بیٹن قائد اعظم اسی میں بیٹھ کے 14 اگست کو جب قائد اعظم صاحب نے انڈیپینڈنس ٹریٹی سائن کی اور اوتھ لیا ایز فرسٹ گورنر جنرل آف پاکستان, تو وہ اسی گاڑی میں بیٹھ کے گئے تھے. دیٹس ہاؤ لوگ اب اس کو ریلیٹ کرتے ہیں کہ جی یہ قائد اعظم کی گاڑی ہے, جو کہ یہ قائد اعظم کی نہیں ہے. آئی ووڈ لائک ٹو یہاں آن ریکارڈ لاؤں کہ جی یہ قائد اعظم صاحب کی نہیں ہے, نواب بہاولپور کے کلیکشن کی کار ہے. اینڈ آئی ایم لکی انف کہ پارٹ آف ہسٹری از ان مائی گراج اینڈ آئی ایم ریئلی ٹیکنگ کیئر آف اٹ. آئی ریئلی لو ٹو ڈرائیو دس کار. اچھا جی, یہ گاڑی جب 2004 میں نے لی تھی تو یہ بہت برے حال میں تھی. میں نے اس کو تقریباً 1.5 سال لگا مجھے, 1.5 ایئر. جب میں نے گاڑی لی تھی تو مجھے یہ تھا کہ یہ جس وقت اوریجنل تھی, مجھے ساری چیزیں اوریجنل چاہیے. ایون اس ایرا کے اندر جو وائرز ہوتی ہیں, ابھی تو آپ دیکھیں گے پلاسٹک ہوتا ہے اس کے اوپر انیمل چڑھا ہوا ہوتا ہے, وہ پہلے آتی تھی کاٹن اوپر ہوتا تھا. تو آئی ہیڈ ٹو سورس دیٹ وائر. مجھے اس وقت 2004 میں اتنا ہوتا کہ گاڑی پرفیکشن اتنی ہونی چاہیے کہ جو اس ایرا کی وائرز ہے وہ تک میں وہی یوز کروں. تو آئی گاٹ دیٹ آلسو باہر سے. اور جب میں ریسٹور کر کے اور گاڑی ڈسپلے پہ رکھا تھا تو وہاں کے لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ جی آپ نے انگلینڈ میں کہاں سے یہ گاڑی ریسٹور کی. اور جب میں نے ان کو بتایا کہ نہیں یہ گاڑی میں نے پاکستان میں کی ہے, تو دے ور لائک شاکڈ. انہوں نے کہا پاسبل ہی نہیں ہے. تو ایسے نہیں ہے کہ ہمارے, اور آپ یہ دیکھیں نا, ہم نے یہ گاڑی یہاں ریسٹور کی ہے اور انٹرنیشنلی ہم نے اس کو وہ کروایا کہ جی وہاں پر جا کے جیتی ہے گاڑی. دیٹ مینز ہمارے یہاں ورکس مین شپ ہے. صرف آپ کو ایک وہ ہونا چاہیے ڈیڈیکیشن کہ آپ اس کو, ہاں یس کاسٹ از آلسو دیئر, بٹ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو یہاں نہیں ہو سکتی ہے. دیکھیں یہ جو گاڑی ہے رولس رائس, یہ انہوں نے بنانا شروع کی تھی 1907 میں. اور رولس رائس کا پہلا جو ماڈل تھا دیٹ واز کالڈ گوسٹ. اس کی بھی ایک سٹوری ہے کہ گوسٹ نام کس طریقے سے پڑا ہے. بٹ یہ 24 واز دا لاسٹ ایئر جو گوسٹ بنی تھی. اس کے بعد جو ہے وہ پھر فینٹمز آ گئیں اور ڈفرینٹ ماڈلز آتے گئے. اور فینٹم میں بھی فینٹم 1 2 3 4 5 آتی رہی. ریت آئی ہے اور وہ گاڑیاں دوبارہ پروڈکشن ہوتی گئی ہے. 24 واز دا لاسٹ ایئر گوسٹ بنی تھی. اس کے بعد 2017 میں رولس رائس نے دوبارہ گوسٹ بنائی ہے اتنے سالوں کے بعد. ایک تو یہ یونیکنیس, یہ فرسٹ ماڈل ہے گوسٹ. تو یہ گاڑیاں صرف بنی ہی جو کہتے ہیں کنگز, کوئنز, راجاز, مہاراجاز, نوابس, ان کے لیے تھی. اور کوئی ایک آپ کو 2 گاڑیاں ایک جیسی نہیں ملیں گی رولس رائس اس ایرا کی, کیونکہ ہر ایک کی اسپیسیفکیشن ڈفرینٹ ہوتی تھی. دیز کارز آر آل میڈ آف ایلومینیم, براس اینڈ ایلومینیم. اس کے اندر میٹل ورک تو نہ ہونے کے برابر, تھوڑا بہت کہیں ہے تو ہے, ایم ایس جس کو آپ بولتے ہیں لوہا, وہ ہے نہیں. ایلومینیم ہے, براس ہے, کاپر ہے موسٹلی. زنگ ایک ہے ہی نہیں, کیونکہ جب آپ کاپر ہے اسی لیے یہ گاڑیاں جو ہے پریزرو ہوئی ہوئی ہیں. آپ دیکھیں گے مور دین 90 سم ایئرز ہو گئے یہ گاڑی اب بھی چل رہی ہے. اینڈ امیزنگ, دس کار ہیز اونلی 8000 سم مائلز آن اٹ سنس برینڈ نیو. اور ٹیکنالوجی بڑی ایڈوانس ہے اس کی. اس وقت بھی آپ گاڑی کی ٹیوننگ جو ہے آپ اندر بیٹھ کے آپ گاڑی کی فیول ایڈجسٹ کر سکتے ہیں, اس کو ایڈوانس ریٹائر کر سکتے ہیں, اس کا RPM سیٹ کر سکتے ہیں, کاربوریٹر کی سیٹنگ اندر سے اسٹیئرنگ کے اوپر کر سکتے ہیں. تو
So technology was very advanced at that time. Amazing car, very quiet. Yes, power इतना नहीं है, 8000 सीसी का इंजन है. It only produces 40 to 50 bhp. तो गाड़ी के अंदर वो है नहीं. Top speed is like 80 miles. और गुड कार चलती है बड़े मज़े से. पार्क व्हील्स जो है वो हमारे साथ VCCP के साथ काफ़ी सालों से एफिलिएटेड है. और पार्क व्हील जो है वो डूइंग अ वंडरफुल जॉब. यहाँ पर जो ये कार एंथुसियास्ट हैं डिफरेंट सेगमेंट के, सबको साथ लेकर आया हुआ है, जिसमें विंटेज एंड क्लासिक भी है, 4x4 क्लब्स भी हैं, एक्सोटिक कार्स भी हैं, बाइकर्स भी. जितने कार एंथुसियास्ट किसी भी फॉर्म के हैं उन सबको एक प्लेटफॉर्म पे लेकर आया है और अमेजिंग शोज़ अरेंज करते हैं. वी बिन आई इनफैक्ट लॉस्ट काउंट कि हम कितने सालों से VCCP और पार्क व्हील्स जो है वो यू नो वी हैव जॉइंड हैंड्स. और हम उनके शोज़ पे जाते हैं, वो हमारे शोज़ पे आते हैं, हमें कवर करते हैं, पूरी दुनिया को दिखाते हैं. एंड हैट्स ऑफ टू पार्क व्हील एंड आई विश देम ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर और ग्रो आई विश. एंड स्पेशली सुनील, ही इज़ अ फ्रेंड, डियर फ्रेंड. एंड दिस ईयर सुनील, ये गाड़ी जो है मैं ला रहा हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ सुनील. सो इट्स फॉर यू सुनील. Scotty Giddins, only on Park Wheels.